کچھ میڈیا کے حضرات نے کہا کہ سر آپ آسام کے عوام کو نیچے سے اوپر تک دکھیے، پوڈیم کے پیچھے آپ کھڑے رہیں گے تو تھوڑا ہی دکھیں گے۔ تو میں پورے دھوپ میں آ گیا اور ہمیں دھوپ اور طوفانوں سے لڑ کر کامیابی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں مشن ایجوکیشن کے تحت پورا انڈیا گھوم رہا ہوں اور پہلے کلاس روم میں پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب سے انڈیا گھوم گھوم کر پڑھانے لگا ہوں، ایسے کئی گیدرنگز جہاں پر مسلسل 2 گھنٹے بارش ہوتی رہی، میں بھی بھیگتا رہا، لوگ بھی بھیگتے رہے، لیکن کوئی جانے کا نام نہیں لیا۔ ماشاءاللہ وہ نوجوان بچوں میں جو جوش، 2 گھنٹے بارش میں کھڑے ہو کر بنا ٹینٹ، کوئی شامیانہ نہیں تھا، بالکل بارش میں بھیگتے ہوئے لڑکیاں اور لڑکے نوجوان بچے 2 گھنٹے میرا لیکچر سنے، وہاں سے مجھے طاقت ملی ہے۔ ایک گاؤں شیونا مہاراشٹر میں اور ایک گاؤں بھٹکل کرناٹکا میں، 2 جگہ میں نے دیکھا، پھر وہاں سے مجھے یقین آیا کہ ہماری قوم بہت اونچا اڑنا چاہتی ہے۔ بہرحال میں حیدرآباد جو واقع تلنگانہ میں ہے وہاں سے تشریف لے آتا ہوں، لیکن میں پورے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں مجھے جتنا تلنگانہ میں لوگ نہیں جانتے اس سے 2 گنا 4 گنا زیادہ مجھے آسام کے لوگ جانتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب میرے والد سمان ہیں، میرے والد جیسے ہیں۔ جتنا میرے ابا حضور مجھے چاہتے تھے بالکل اتنا ہی مولانا بدرالدین اجمل صاحب مجھے چاہتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ آپ لوگ کو یقین نہیں ہے یہ کتنی بزی پرسنالٹی ہے، آپ لوگ اگر نہیں جانتے لیکن منچ پر بیٹھے یہ MLAs اور یہ ڈگنیفائڈ پرسنالٹیز تو ضرور جانتے ہیں۔ مولانا جب عمرہ جاتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب عمرہ جا رہا ہوں دعا کریں، ڈاکٹر صاحب دبئی جا رہا ہوں دعا کریں، ڈاکٹر صاحب دلی جا رہا ہوں دعا کریں۔ اتنی بڑی پرسنالٹی یہ آسام میں حیدرآباد، لیکن فون پر مسلسل ٹچ میں رہتے ہیں اور دعائیں دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہاں آ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ یہ جو اجمل نام ہے it has become a brand in the field of education ماشاءاللہ، ایک زبردست برانڈ بنا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور یہ آنے والے زمانے میں بہت بڑا کام کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اجمل فاؤنڈیشن سے ہیرے نکلیں گے، ہیرے جیسے زمین میں ہیرے ہوتے ہیں، ڈائمنڈز ہوتے ہیں، وہ ڈائمنڈز انشاءاللہ اجمل فاؤنڈیشن is going to produce۔ اور مجھے یقین ہے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کا جو ویژن ہے اس کے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، یہ باؤنڈریز کو توڑتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ اور دنیا میں اپنی پہچان بنائیں گے۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب آج آسام کے سر سید ہے، یہ آسام کے مولانا ابوالکلام آزاد ہے، یہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ایسا ریولیوشن لے آ رہے ہیں جو دنیا والے تعجب کر رہے ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا کام کیسا کیا جا سکتا ہے۔ 2017 میں پہلی دفعہ میں آسام آیا تھا 40 دن کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کرنے کے لیے۔ میرے استاد، میرے مینٹر ڈاکٹر رفیق صاحب جو 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر رہے ہیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 12 سال کام کیے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 12 سال کام کیے ہیں اور 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر، وہ یہاں آئے 10 سے 15 دن تھے دوران ورکشاپ، اور مولانا بدرالدین اجمل صاحب سے کہا کہ مولانا مجھے 2-3 پاگل لوگ دیجئے، میں آسام پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا کے پاس 2-3 نہیں 200-300 پاگل لوگ ہیں، تو 2-3 لوگوں کو لا کر رکھا، تو ڈاکٹر رفیق جو میرے مینٹر ہیں انہوں نے ریسرچ کیا، ریسرچ کر کے 3 دن کے بعد مولانا بدرالدین اجمل صاحب اور سراج الدین اجمل صاحب کے خدمت میں ایک رپورٹ رکھی، رپورٹ رکھ کر کہا کہ پورا آسام مل کر 700 ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہا ہے ہر سال،
پورا آسام مل کر 700 ڈاکٹرز پیدا کر رہا ہے آسام، اور حیدرآباد میں صرف مائنارٹی کالجز مل کر 500 سے 600 ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کام نہیں کر رہے، یہاں پر کام کی ضرورت ہے۔ تو مولانا بدر الدین اجمل صاحب پرسنالٹی تو بڑی ہے، لیکن جھکاؤ اتنا ہے، غضب کا جھکاؤ آپ میں نے دیکھا۔ آپ نے ڈاکٹر رفیق صاحب کو کہا بتائیے کیا کرنا ہے، یہ خادم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے آپ کو حیدرآباد بلایا، تو وہاں حیدرآباد میں کرناٹکا میں ایک شاہین اکیڈمی ہے، ایک سال 300 500 ڈاکٹرز ایک کالج سے نیٹ کلیئر کرتے ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب چلاتے ہیں، اور ایم ایس اکیڈمی ہے، عبد اللطیف خان صاحب چلاتے ہیں، نہ جانے کتنے انجینئرز کتنے ڈاکٹرز ایک کالج سے، صرف ایک کالج سے 300 انجینئرز 200 ڈاکٹرز ایک کالج سے پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کو بلایا گیا، آپ معائنہ کیا، آپ دیکھے کالجز جا کر کرناٹکا، پھر حیدرآباد، فوری ڈاکٹر خضر الاسلام صاحب، ڈاکٹر آزاد صاحب اور مزید جو پرنسپلز ہیں وہ ایک ڈیلیگیشن کو وہیں پر حیدرآباد میں رہ کر بلائے کہ آپ فوری آ جائیں۔ تو وہ ڈیلیگیشن آیا، کام دیکھا۔ اس وقت میں اجمل سپر 40 چل تو رہا تھا لیکن ایک جھوپڑی میں چل رہا تھا۔ 2018 میں آپ نے ایک قسم کھائی کہ میں بھی کچھ کروں گا انشاءاللہ۔ آج دیکھیں 2023 میں 350 ڈاکٹرز اجمل سپر 40 کے ایک کالج سے پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ وہ شاہین اکیڈمی، وہ ایم ایس اکیڈمی، یہ لوگ 30 سال کے بعد جو ریزلٹس لائے ہیں، مولانا نے صرف 4 سال میں وہ ریزلٹ لا کر دکھایا ہے۔ What they have done in the last 30 years, MashaAllah, Maulana Badruddin Ajmal Sahab has shown and proven that he can do it in just 4 years. Inshallah, آنے والے دنوں میں دیکھیں کیسے غضب کے ونڈرز یہاں سے ہونے والے ہیں۔ اور یہ ایج سوشل میڈیا کا ہے اور یہ کرکٹ کی دنیا ہے۔ انڈیا 1932 میں سب سے پہلے کرکٹ میچ کھیلا تھا، 1932 میں بہت سے کرکٹرز نے کرکٹ کھیلا ہے، لیکن جب سے سچن تینڈولکر نے کرکٹ کے میدان میں قدم رکھا، اتہاس رچ دیا اور انڈیا چاند اور سورج کی طرح چمکنے لگا کرکٹ کی دنیا میں ماشاءاللہ۔ بالکل اسی طرح اجمل فاؤنڈیشن کے سچن تینڈولکر ہے مولانا بدر الدین اجمل صاحب، اور میچز کبھی ہارتی کبھی جیتتی، لیکن جب سے سہواگ ایک جوڑی بن گئی سچن تینڈولکر کے ساتھ میں، تو پھر اوپننگ پارٹنرشپ ایسی سٹرانگ ہوئی ہے، بالکل اسی طرح سراج الدین اجمل صاحب سہواگ کی طرح سینچریز لگائے ہیں، اور بڑے 2 سٹرانگ بردرز مل کر شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے ایجوکیشن کے فیلڈ میں اتہاس رچنے۔ اور پھر انڈیا کا رخ بدل گیا جب لیڈرشپ ملی ہے مہندر سنگھ دھونی کی، اور وہ ڈاکٹر خسرو صاحب مہندر سنگھ دھونی ہیں، اور روہت شرما نے ڈبل سینچریز لگائے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ڈاکٹر امارت آزاد صاحب ہے، اور یہ وراٹ کوہلی کا زمانہ ہے، اور خدیر صاحب کہاں ہے؟ یہ اجمل سپر 40 کا وراٹ کوہلی ہے۔ جس طرح سے انڈیا کرکٹ میں بڑا نام کما رہا ہے، بالکل اسی طرح اجمل فاؤنڈیشن بھی ایجوکیشن میں خوب نام کما رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں کے بالخصوص یہ بارپیٹا کے اس چھوٹے سے گاؤں میں یہ جو اجمل سپر 40 لانچ ہوا ہے، یہ ایک ایسا لانچ پیڈ ہے، راکٹ کے سپیڈ سے یہاں بچے ڈاکٹرز انجینئرز بنیں گے انشاءاللہ۔ انہیں صرف ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، آج سب نوجوانوں میں ڈریمز ہیں، ڈیزائرز ہیں، ایسپیریشنز ہیں، انہیں صرف ایک پلیٹ فارم اور موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور وہ پلیٹ فارم مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور سراج الدین اجمل صاحب نے ماشاءاللہ زبردست پلیٹ فارم یہ بارپیٹا کے نوجوانوں کے لیے دیا ہے۔ And now it is your time, youngsters, to stand up and to roll your sleeves up, hold the pens and hold the books and do wonders in the field of education. The day comes the world witness you become doctors and engineers inshallah. میں ایک چیز کہوں گا، بڑے غور سے سنیں سب لوگ، میں کہوں گا جب تک
चांद सूरज रहेगा, मैं क्या कहूंगा, जब तक चांद सूरज रहेगा मैं कहूंगा, और आप लोगों ने कुछ कहना है वो भी मैं कहूंगा क्या कहना है, और जोर से कहना है, जोश से कहना है कि पूरा भारत सुने इंशाअल्लाह। मैं कहूंगा जब तक चांद सूरज रहेगा, आप लोगों ने कहना है अजमल डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा करता रहेगा। आपने क्या कहना है, अजमल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा करता रहेगा। आपने क्या कहना है, अजमल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा करता रहेगा। तैयार है? जब तक चांद सूरज रहेगा, जोर से कहें, जब तक चांद सूरज रहेगा अजमल डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा करता रहेगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ यहाँ बारपेटा में नहीं, आने वाले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में एक अजमल सुपर 40 होगा इंशाअल्लाह। ये तीसरा ब्रांच हुआ है, बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह। आपको बहुत जल्द एक ही साल में इंशाअल्लाह देखने को मिलेगा 10 हो सकते हैं अजमल सुपर 40। और गरीब बच्चों को दूर दूर तक हो जाए तक आने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने गांव में रहकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और मैं 2017 से अजमल फाउंडेशन से जुड़ा हूं और मैंने वंडर्स देखा है। वो बच्चों को देखा है जो खेत में, पता नहीं उसको आप लोग खासी क्या बोलते हैं, जिससे खेत की कटाई होती है, वो नौजवान बच्चों में जो हाथ में खांसी था वो छोड़कर अजमल फाउंडेशन ने उनके हाथ में स्टेथोस्कोप को थामा है। जो गंदे मैले कपड़े पहना करते थे वो यंगस्टर्स के बदन पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने एप्रन पहनाकर उन्हें डॉक्टर बनाया है माशाअल्लाह। You Assamese are very, very fortunate individuals to have such a wonderful educationist with a big heart who has dedicated his life. अपनी पूरी जिंदगी आपने वक्फ कर दी है माशाअल्लाह सिर्फ यहाँ के यंगस्टर्स के लिए। ये पहले आलिम दीन है जो मॉडर्न एजुकेशन में इतिहास रचे हैं। वरना एजुकेशनिस्ट तो बहुत है, लेकिन दारुल उलूम से आकर मॉडर्न एजुकेशन में, और मॉडर्न एजुकेशन में आसान नहीं होता है कोई कॉलेज से किसी को डॉक्टर बनाना। 20-20 साल से लोग कॉलेजेस चलाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, एक रैंक भी नहीं आता उन्हें। मुश्किल से कोई 10-20 साल में एक स्कूल से कोई एक बच्चा डॉक्टर बनता है। लेकिन आप देखें यहाँ से इतने डॉक्टर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करवाएं, क्योंकि स्कूलिंग खत्म होते ही याद रखें वो बच्चे की उम्र 15 साल की होती है। पहले बिगड़ने की जो उम्र थी वो 15 से 17 साल की थी। ये 2 साल, क्योंकि स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है वो कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं होता है। 15 साल के बाद एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की जो अपना कदम बाहर रखते हैं तो यूनिफॉर्म हट जाता है, कलर ड्रेस आ जाता है। पैदल जाने वाले बच्चों को साइकिल मिला करती थी, आज कॉलेज में जाने वाले बच्चों को मोटरसाइकिल मिल रही है, बाइक पर जा रहे हैं। फैशन का जमाना है। एक हफ्ते में बच्चे पूरी अपनी करियर को तबाह कर रहे हैं। एक लड़का मेरे पास हैदराबाद पढ़ने आया मौलाना साहब, वो लड़का 97% ले आया है 10th में, 97%, 11th में 96%, 12th में 95%। और वो कहाँ पढ़ाई करने गया, नीट की, जो इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं वो है राजस्थान में कोटा एलन में। वहां गया, एक बच्चे से उसने गलत दोस्ती कर ली, गलत बच्चे से, तो वो ऐसा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, ऐसा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, रोज 30-30, 40-40 सिगरेट पीने लगा। और सिर्फ सिगरेट नहीं, पता नहीं उस सिगरेट में क्या नशा डालकर पीने लगा, अपने पूरे करियर को बर्बाद कर लिया। उसको खड़े होने सही से नहीं आ रहा, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका बदन कांप रहा है। वो सर्टिफाइड डॉक्टर था। उसके खानदान वालों ने तय कर लिया कि ये डॉक्टर जरूर बनेगा, क्योंकि 10th में 97, 11th में 96, 12th में 95। एक बच्चे से उसने दोस्ती कर ली जो डायरेक्शनलेस था, जो गलत था। तो अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी अपना करियर तबाह कर लेते हैं। ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी और नौजवानों की भी जिम्मेदारी। आप दुनिया के कितने भी अच्छे इदारे में चले जाएं,
آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ دوستی کس کے ساتھ کرتے ہو؟ ان بچوں کے ساتھ کرتے ہو جو سوشل میڈیا پر بزی رہتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ کرتے ہو جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں, ان بچوں کے ساتھ کرتے ہو جو گندی چیزیں موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ دوستی کرو گے جو اسموکنگ اور ہوٹلنگ کرتے ہیں, تو آپ جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہیں آپ کبھی ایجوکیشن فیلڈ میں ونڈرز نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ایشور کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ آپ کے 3 دوست ہر کالج میں دیکھیں, آپ تینوں سے دوستی کرو گے. سب سے دوستی نہیں کریں گے. آپ کے کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, 100 اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, 200 اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں آپ کے جو کلوز فرینڈز ہوں گے وہ بمشکل 3 ہوں گے. وہ 3 کیسے بندے ہونا چاہیے جو ویژنری ہونا چاہیے, جن کا ٹارگٹ, اگر وہ نیٹ لکھ رہے ہیں تو ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں ایمس میں MBBS پڑھائی کروں گا, وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ان کا. تب جا کر آپ بھی ان کے ساتھ میں کچھ ونڈرز کریں گے. صرف ایک اچھا کالج, اچھے ٹیچرز ملنے سے آپ ایک پوٹینشل ڈاکٹر, پوٹینشل انجینئر نہیں بن پائیں گے. ایک پوٹینشل ڈاکٹر, ایک پوٹینشل انجینئر, ایک پوٹینشل سائنٹسٹ اگر آپ نے بننا ہے تو آپ کو اچھے ینگسٹر سے دوستی کرنا پڑے گا. ویژنری جو اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, جو پرومسنگ ہوتے ہیں, جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, جو سنسیئر ہوتے ہیں, جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, جو پابند ہوتے ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں, جو ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, جو پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, جو نیبرز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ایسے ینگسٹر سے اگر آپ دوستی کرو گے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کی صحبت کی وجہ سے آپ بھی نیٹ کلیئر کریں گے, ان کی صحبت کی وجہ سے آپ بڑے بڑے ایگزامز کلیئر کر پائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے میری ان باتوں کو آپ لوگ سیریس لیں گے. بہت سے بندے 8-8 گھنٹے محنت بھی کرتے ہیں لیکن کلیئر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ بقیہ وقت پڑھائی جو ہوتی ہے کالج میں, اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے, اصل وقت وہ ہوتا ہے. The time you spend with the teachers in the classroom is not as important as the time you spend with your friends. کیونکہ فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیا ڈسکس کرو گے. فرینڈز کے ساتھ اگر ایجوکیشن کے ڈسکشنز ہونے لگیں گے, سمجھنا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. محنت کرنے والے بہت کم ہیں. 20 لاکھ بندے ضرور نیٹ کا ایگزام لکھتے ہیں, لاکھوں بندے ضرور JEE ایگزام لکھتے ہیں, لیکن اس میں سے پرومسنگ جو ہوتے ہیں, سنسیئر جو ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ جو ہوتے ہیں, کمیٹڈ جو ہوتے ہیں, ڈسپلن جو ہوتے ہیں, وہ بہت کم ہے. آپ لوگ کا کمپٹیشن ہے نہیں کسی سے, کیونکہ یہ جو کوالٹیز میں نے کہے وہ کوالٹیز جن ینگسٹرز میں ہوتے ہیں وہی ونڈرز کرتے ہیں ایجوکیشن میں. تو آپ کو 20 لاکھ نمبر سے نہ گھبرائیں, آنے والے دن میں 30 لاکھ بھی لکھیں گے. آپ کا کمپٹیشن 30 لاکھ لوگوں سے ہے نہیں, آپ کا کمپٹیشن بہت کم لوگوں سے ہے. جو میں نے کوالٹیز بتائے وہ کوالٹیز اگر آپ لوگوں میں ہیں تو آپ انشاءاللہ بہت آگے چلیں گے. میں نے ایسے غریب بچوں کو ڈاکٹرز بنتے ہوئے دیکھا. میں کربی انگلانگ گیا, ان کے خاندان میں کوئی 10th کلیئر نہیں تھی, کوئی 12th نہیں پڑھے. ویسے بچوں کو اٹھا کر ماشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے آج ان کے شولڈرز پر سٹیتھوسکوپ لٹکایا ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیں وہ بندے کبھی سکول کے چہرے نہیں دیکھے, وہ بندے اگر سکول بھی جا بھی رہے ہیں کبھی کالج کا تصور نہیں تھا. آج وہ بچے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. ایک لڑکا جو امن تھاپا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ کہاں پڑھائی کر رہا ہے, ایسے انسٹیٹیوٹ میں کر رہا ہے جہاں سب کے خواب ہوتے ہیں. اور مولانا نے اجمل فاؤنڈیشن کے جانب سے 25 لاکھ روپے اس بندے کو دیے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, وہ کرسچن ہے, وہ غریب ہے, وہ امیر ہے, کچھ نہیں دیکھا مولانا نے. مولانا کو ایک ہی چیز نظر آئی کہ یہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے, یہ بندہ پرومسنگ ہے, یہ بندہ سنسیئر ہے, یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے. 25 لاکھ روپیز دیے ہیں, اور ایسے 25 لاکھ روپیز ہر ایک کو دینے کے لیے تیار ہے. کیا آپ امن تھاپا کی طرح محنت کریں گے, اسٹیٹ میں فرسٹ رینک لے آئیں گے انشاءاللہ؟ کہیں آپ کے لیے بھی اجمل فاؤنڈیشن ہمیشہ دروازے کھلا رکھا ہے مدد کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیں مدد اسی کو ملتی ہے جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو آپ کے پیرنٹس نے کتابیں تھامی ہیں,
آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کالج کی راہ دکھائی ہے. میں کل یتیم بچوں کو ایڈریس کر رہا تھا گولپاڑہ میں. وہ بچوں کو میں نے کہا تھا وہی چیز میں بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں. انڈیا جب کرکٹ میچ کھیلتا ہے تو 15 سے 16 لوگوں کی ایک ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے اور وہ 16 لوگ میں 11 لوگ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں اور میچ سے کچھ گھنٹے پہلے وہ 11 پلیئروں کے نام دینا ہوتا ہے اور وہی 11 کھیل سکتے ہیں, باقی 5 بھی نہیں کھیل سکتے. اب آپ جا کر میں انڈیا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, میں وراٹ کوہلی سے اچھا کھیلوں گا, میں فلانے بیٹسمین سے اچھا کھیلوں گا, آپ کتنا بھی بولے آپ کو نہیں لیں گے. because the players have already been shortlisted. پلیئرز کو آلریڈی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے, اب دوسرا کوئی بندہ نہیں آ سکتا. وہی بندے کھیلیں گے, چاہے ہارے یا چاہے جیتے, وہی 11 کھلاڑی کھیلیں گے. بالکل اسی طرح بہت سے ینگسٹرز آسام میں ہیں لیکن سب بندے اسکول نہیں جا رہے ہیں, سب بندے کالج نہیں جا رہے ہیں, سب اجمل سپر 40 میں نہیں پڑھ رہے ہیں. جو اجمل سپر 40 میں پڑھائی کر رہے ہیں ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے, ان کو اللہ نے چوز کیا ہے. You all are chosen individuals. جیسا انڈیا میں نہ جانے کتنے ینگسٹرز کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, صرف 15 لوگوں کو چنا جاتا ہے. ویسے کتنے ینگسٹرز ہیں, اس میں سے کچھ لوگوں کو اجمل سپر 40 نے چنا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے. یہ مولانا نے نہیں چنا ہے, یہ ڈاکٹر فضل الاسلام صاحب نے نہیں چنا ہے, یہ سراج الدین اجمل صاحب نے نہیں چنا ہے. یہ فیصلے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کہ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے, تو کہاں بارپیٹا اور کہاں ہو جائے, اور یہاں سے ہو جائے تک جا کر بچے ایسی تعلیم حاصل کیے. آج ڈاکٹر فضل الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ بچے, سب سے زیادہ پرومسنگ ینگسٹرز بارپیٹا کے ہیں. یہاں کے بچوں میں جان ہے. یہ آج صبح آتے وقت مجھے بتا رہے تھے. تو یہ جو سلیکشن ہوا ہے اجمل سپر 40 کا کالج یہاں ہونا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ لوگ جو ایڈمیشن لے رہے ہیں اجمل سپر 40 میں کالجز میں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ has done his job. اللہ نے اپنی جاب کر دی ہے اور اللہ کہتا ہے حرکت میں برکت. جو بندے حرکت کریں گے وہاں اللہ کی برکت نظر آئے گی. آپ کو آپ ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ 10 قدم بڑھائے گا. آپ خالی پتلے کی طرح بیٹھے رہو گے, اسٹیچو کی طرح بیٹھے رہو گے, دنیا کا کوئی نیٹ کا زبردست ٹیچر ٹرینر آ کر بھی آپ کو موو نہیں کر سکتا, آپ کو ہلا نہیں سکتا, آپ کو بنا نہیں سکتا. بننے کے لیے یاد رکھیں خود کو بنانا پڑے گا. پہلے ارادہ بنانا ہے آپ نے, پہلے نیت آپ نے کرنی ہے. تو حرکت اگر آپ نہیں کریں گے اللہ کی برکت آپ کو نہیں دکھے گی. آپ لوگوں کو کھڑے ہونا ہے, آپ لوگوں کو محنت کرنا ہے. میں اجمل کے کتنے بچیوں کو ہوجائے میں پڑھایا ہے. آسام کے سارے بچیاں آ کر مریم کالج میں پڑھتی ہیں. میں نے کئی بچوں کی انٹرویو کی ہے, میں نے کئی بچوں سے انڈیویجول انٹریکشنز کیا ہے. وہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ اجمل اور بالخصوص مریم ایک ایسا نام ہے ان کے لیے جیسے دنیا والوں کے لیے آکسفورڈ ہے. دنیا میں لوگ ترستے ہیں کہ آکسفورڈ میں جائیں پڑھیں. بالکل آسام کی بچیاں ایسا ہی ترستی ہیں کہ ایک دفعہ میں مریم کو دیکھ لو. جو یہاں کی لڑکیاں ہیں نا آسام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے غریب غریب لوگوں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے مریم تاج محل جیسا ہے. وہ پڑھے نا ایک دفعہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں. اس لیے میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آسام کے سارے نوجوان بچیوں کو جو 10th کلاس کلیئر کیے ہیں ان کو آپ مریم کالجز دکھائیں ایک دفعہ. پڑھے نہ پڑھے یہ الگ چیز ہے, کیونکہ وہاں پر انسپریشن ہے, وہاں پر موٹیویشن ہے, وہ ونڈرز وہاں پر ہوتے ہیں. ایک دفعہ جا کر دیکھ لیں کیونکہ یہ بچیاں ترستی ہیں, مجھے معلوم ہے. مریم ان کے لیے چاند کی طرح ہے, نہیں جا سکتی, جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس میں, 200 روپے بھی نہیں ہے وہاں تک جانے کے لیے, لیکن دل میں ارادے ہیں, دل میں امنگیں ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, ٹیلنٹ ان کے پاس میں ہے. اسی لیے اجمل نے کیا کیا, اجمل نے ٹیلنٹ سرچ ایگزام رکھنا شروع کیا ہے.
تو اس بار جو ٹیلنٹ سرچ ایگزام رکھا ہے ڈاکٹر فضل الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کوئی ہریجن کمیونٹی کا بچہ ٹاپ کیا دیکھے ماشاءاللہ کیسے غریب کمیونٹی کا لڑکا اس کے پاس میں ٹیلنٹ ہے. یہ آج ٹیسٹ ہم نہیں رکھتے پتہ ہی نہیں چلتا. اب وہ غریب ہریجن بچے کو اجمل گود لے گا فری میں ایجوکیشن دے گا. ایسے ٹیلنٹڈ بہت سے بچے ہیں جو شاید وہاں تک بھی نہیں آ سکتے ہیں. ایسے بچوں کے لیے یہیں پر کالجز اسٹیبلش ہو رہے ہیں. آپ تمام پیرنٹس کو میں اپیل کرتا ہوں آپ ایک قدم بڑھائیں تو مولانا 10 قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا جذبہ دکھائیں تو انڈیا کے بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچرز کو یہاں بارپیٹا میں لے آیا جائے گا. لیکن آپ نے جذبہ دکھانا ہے, آپ نے حرکت کرنا ہے. اپنے نوجوان بچوں کو انٹرنس ایگزامز لکھائیں اور ہو جائے لے کر جائیں. آپ دلی جاتے ہو گھومنے کے لیے, آپ انڈیا میں کہاں کشمیر جاتے ہو, شملہ جاتے ہو, مسوری جاتے ہو, ویسا آپ لوگ ہو جائیں. ہو جائے میں جو مریم کالج لڑکیوں کے لیے ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کیسی زبردست تعلیم ہو رہی ہے. اور ایک بہت بڑا ہاسٹل ماشاءاللہ 2000 پتہ نہیں ڈاکٹر فضل اسلام صاحب کہہ رہے تھے کتنے کا بن رہا ہے ابھی, کتنے بڑے بڑے ہاسٹلز بوائز کے لیے بھی بن رہے ہیں, گرلز کے لیے بھی بن رہے ہیں. اور یہ صرف آسام کے ہسٹری کو چینج کرنے کے لیے انشاءاللہ. اور میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب سے زبردست جڑا ہوا ہوں اور ہمیشہ میں یہاں تیار ہوں آنے کے لیے. ابھی مجھے کم از کم 750 الگ الگ اداروں سے 2 گھنٹے کے لیے آئیے سر, ہم لوگ ہیلی کاپٹر ارینج کریں گے. آپ ایک دفعہ آ کر ہمارے گاؤں کے بچوں کو موٹیویٹ کر کے جائیے. لیکن افسوس ان تمام اداروں تک میں کیسے پہنچوں کیونکہ میرا بھی تو ایک انگلش ہاؤس اکیڈمی ہے, ایک مہینہ میں وہاں پڑھاتا ہوں تو پھر باہر کہیں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی جب بھی آواز آتی ہے لبیک کہہ کر میں تشریف لے آتا ہوں. اور میری آخری سانس تک میں اجمل فاؤنڈیشن سے جڑا ہوں انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی اگر مولانا بدر الدین اجمل صاحب بلائیں گے, وہ گاؤں جہاں چلنے کا بھی صحیح راستہ نہیں ہے لیکن وہاں نوجوان بچے تیار ہیں پڑھنے کے لیے, یہ بندہ تیار ہے وہاں جا کر موٹیویٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. وہاں جھوپڑ پٹیوں میں بھی اگر بٹھا کر مجھے موٹیویٹ کرنا ہے میں ڈاکٹر فضل اسلام صاحب, ڈاکٹر آزاد صاحب کے ساتھ وہاں جا کر انشاءاللہ وہ لوگ کو موٹیویٹ کروں گا. اور بہت جلد انشاءاللہ پورے آسام میں جیسے میں نے مشن ایجوکیشن کے تحت پورا انڈیا گھوم رہا ہوں. ابھی لاسٹ منتھ 50,000 کلومیٹر ٹریول کیا میں زمین اور آسمانوں میں ٹریول کر کے نہ جانے کتنے جگہوں پر میں نے لیکچرز دیے ہیں. بالکل اسی طرح آسام کے چپا چپا انشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب, سراج الدین اجمل صاحب, ڈاکٹر فضل الاسلام صاحب, آزاد صاحب اور اجمل کے ویراٹ کوہلی, خدیر صاحب, سب کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے اور یہ اویئرنیس پروگرام کریں گے. آنے والے 10 سال یعنی 2035 میں آپ لوگ دیکھنا جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, جامعہ اسلامیہ ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے, عثمانیہ یونیورسٹی ہے, یہ مائنورٹیز کے بڑے بڑے یونیورسٹیز ہے. اسی طرح انشاءاللہ اجمل کی بھی ایک یونیورسٹی ہوگی اور وہ ورلڈ کی زبردست یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ 4 سال میں جو ریزلٹس اتنے زبردست آپ نے دیے ہیں مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر برانچ سے ایسے ہی ریزلٹس آئیں گے. اور ریزلٹس آنے کے لیے میں پھر سے بتا دو صرف ٹیچرز کا کمال نہیں ہوتا ہے, صرف ٹرسٹیز کا کمال نہیں ہوتا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی محنت کرنا پڑے گا, پیرنٹس کو بھی انکریج کرنا پڑے گا. ایک مثال دے کر میری بات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ بڑے دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے مجھے معلوم ہے. ایک کار ہوتی ہے نینو کار, جو دنیا کی سستی کار ہوتی ہے, ایک زمانے میں 1 لاکھ میں ملا کرتی تھی. اور جو مہنگی کار ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, 10 کروڑ سے شروع ہو کر 100 کروڑ تک بھی جاتی ہے. رولز رائس کسٹمائز کار ہوتی ہے. آپ 10 کروڑ کی کار لیں یا 1 لاکھ کی کار لیں, آپ کو ایک چیز کامن دکھے گی 2 کاروں میں. وہ کیا ہے؟ ویلز, جو پہیے ہوتے ہیں, 4 ویلز ہوتے ہیں. تو وہ 4 ویلز اگر اس میں ہوا برابر ہے تو وہ سپیڈ بھی برابر رہے گی اور ڈائریکشن بھی صحیح رہے گا. ایک بھی پہیا اگر پنکچر ہو جاتا ہے تو گاڑی وہیں رک جاتی ہے اور وہ 3 پہیے کوئی کام کے نہیں ہوتے ہیں. گاڑی سپیڈ نہیں جائے گی بلکہ گاڑی خراب ہو جائے گی.
بالکل اسی طرح جو پہلا جو ویل ہے وہ مینجمنٹ ہوتا ہے جو مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا ہے ماشاءاللہ. میں 100 میں 200 مارکس دیتا ہوں اجمل کے مینجمنٹ میں, 100 میں 200 مارکس. اب اس کے بعد دوسرا جو ویل ہوتا ہے وہ ٹیچرز ہوتا ہے. ٹیچرز اگر ڈسپلن ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, ڈیٹرمنڈ ہے اور نالجبل ہے, ایکسپرٹ ہے, ایفیشینٹ ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, تو پھر وہ اسکول وہ کالج ونڈرز کرے گا. اور ویسے ماشاءاللہ اجمل کے انسٹیٹیوشنز میں ایفیشینٹ, ایکسپیرینسڈ اور انتھوزیاسٹک ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے. تو ٹیچرز کو بھی میں نے 100 میں 100 مارکس دیتا ہوں میں انشاءاللہ. دو ویلز تو بڑے مضبوط ہیں, ایک ویل آف مینجمنٹ اور ایک ویل آف ٹیچنگ فیکلٹی. اور جو تیسرا ویل ہے وہ ویل ہے پیرنٹس. پیرنٹس ایڈمیشن دلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ their job is done, میری ذمہ داری ہو گئی, بس اب مینجمنٹ is responsible, teachers are responsible. نہیں, پیرنٹس are equally responsible. گھر آنے کے بعد نوجوان بچے جو موبائل میں وقت بتا رہے ہیں, میں پورے ذمہ داری سے اس سرزمین بارپیٹا سے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ہے, لیکن یہ جو موبائل ایڈکشن جو بیماری ہے نا, کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے. انسان نکمہ ہو جا رہا ہے. 8-8 گھنٹے مولانا عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک نوجوان بچے چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں پہلے سوچتا تھا کہ کچھ بزرگ لوگ رات سے لے کر فجر تک عبادت کرتے ہیں, تو میں سمجھتا تھا کہ ارے مولانا جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی عشاء سے لے کر فجر تک کیسا ذکر میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن آج نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو یقین ہو گیا ہے, جو عشق موبائل سے ہے وہ عشق بزرگان دین کو اللہ سے تھا. اسی لیے رات کے عشاء سے لے کر فجر تک اللہ سے چیٹنگ کرتے تھے, ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ینگسٹرز کو دیکھیں, رات سے لے کر فجر تک اذان ہوتی ہے تو ڈر کر سو جاتے ہیں, بس ارے صبح ہو گئی ہے, پھر نماز کو بھی نہیں جاتے ہیں, وہ زندگی پوری برباد کرتے ہیں. تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اچھے کالج میں میں نے ایڈمیشن دلوایا, لیکن گھر میں رات کیسی گزار رہا ہے آپ کا نوجوان بچہ, شام میں وہ کہاں گزار رہا ہے. مائیں ٹی ویاں دیکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, اور والدین بازاروں میں یا موبائل میں موویز دیکھتے ہوئے یا پھر کرکٹ میچز دیکھتے ہوئے یا عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں. They are least bothered about their children. They have forgotten how to raise their children. بھول گئے کہ کیسے تربیت کرنا ہے. It is equal responsibility of parents. یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے نظر رکھنا ہے بچے پر. بچہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, کیا پتہ آتے بچے بنک بھی کرتے ہیں. اور کالج سے آنے کے بعد باقاعدہ گھر میں بیٹھنا ہے, آپ کو بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. پھر چوتھے نمبر پر میں رکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. یہ تینوں اگر اچھا کام کرتے ہیں تو نیچرلی بچے بھی جو ہے اچھے ریزلٹس لے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن بچوں کو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ 3 جو دوست ہیں, یا تو وہ آپ کو آباد کریں گے یا پھر برباد کریں گے. They can make you as well as they can break you. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ آپ اٹھو کے بیٹھو گے. تو یہ 4 ویلز میں ہوا برابر ہے تو گاڑی منزل تک پہنچے گی. چاروں بھی برابر ہونا چاہیے. ایک کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے آپ کہ مینجمنٹ ویک ہے یا ٹیچرز ویک ہے. سب ویلز میں برابر ہوا ہونا چاہیے. پہلے سپیئر میں ایک سٹیفنی ہوا کرتی تھی اسکوٹر کو, اگر پنکچر ہو جائے تو وہ ویل کو نکال کر, وہ پہیے کو نکال کر جو سٹیپنی ہوتی وہ لگا کر پھر گاڑی جائے. سٹیپنی کا رول ادا کرنا ہے سوسائٹی. اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کچھ حادثات اگر ہو جاتے ہیں, آپ گھر کے 4 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے, یہاں 10-10 ہزار بچوں کو ایک ادارہ سنبھال رہا ہے. کچھ بھی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایسے ہڑتال کر دیتے ہیں, سڑک پر آ جاتے ہیں جیسے جو مینجمنٹ کے ہیڈ ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا. وہ حادثہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ آ کر ایسے چلاتے ہیں, میڈیا کو لاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ ایک ادارہ 1 ہفتہ چلا کر دیکھیں, پسینے چھوٹ جائیں گے آپ کو.
ایک گھر میں 2 بچوں کو آپ نہیں سنبھال سکتے ہیں، یہاں 5-5 10-10 ہزار بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے؟ جب کوئی آنچ لگتی ہے، جب کوئی آنچ آ جاتی ہے نا ادارے پر، تو سوسائٹی پلر کی طرح، دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا پروٹیکشن کے لیے۔ یہاں کے جتنے ذمہ داران ہیں، میں کہہ رہا ہوں ادارہ بنانا آسان نہیں ہے، ادارہ بنانا آسان نہیں ہے، بہت محنت لگتی ہے، لیکن اس کو ایک دن میں بدنام کر دیتے ہیں سوسائٹی والے۔ تو سوسائٹی کا بھی ایک رول ہے جو سٹیپنی کا رول ادا کرنا ہے۔ جب ایک ویل پنکچر ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ جگہ لے کر آپ کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ گرانا بہت آسان ہے، گرتی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کھڑے کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے، گرانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ میں آتا رہوں گا۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور یہاں جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، آپ لوگ کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا ہے۔ یہاں پر رفیق الاسلام صاحب ہے اور اشرف صاحب ہے اور پھر شیرمن بھی ہے، ماشاءاللہ اتنے ینگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میں سوچ رہا یہ اجمل سپر 40 میں ایڈمیشن لینے آئے ہیں، لیکن یہ پتا چلا یہ ایم ایل اے ہے۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، اپنے سنسیئر ایفرٹ سے مولانا کی دعاؤں سے آپ ایم ایل اے بنے۔ میں سوچا یہ ابھی کوئی نیٹ کے ایگزام میں کریک کیے شاید ان کو کوئی ایوارڈ ملنے والا ہے۔ پھر ڈاکٹر عادل صاحب سے پوچھا، نہیں یہ 27 ایئرز اولڈ ہے، یہ ایم ایل اے بھی بنے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مولانا کی دعائیں ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا، ایک بات کہہ کر میں میری بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ یتیم بچوں کو پڑھا رہا تھا، ڈبوکا کے پاس میں کوئی گاؤں ہے، بیلوگڑی گاؤں ہے، وہاں میں پڑھا رہا تھا اور مولانا کا کال آیا۔ اور مولانا کہاں تھے؟ مولانا تھے عمرہ کرتے ہوئے، مولانا مکے میں تھے، مولانا کعبے میں تھے، اور وہاں سے ویڈیو کال کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اجمل کے تمام بچے کامیاب ہو جائیں۔ میں نے دعا کی ہے، ڈاکٹر صاحب، منور زمان صاحب، اجمل کے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، انہیں بتا دیجئے میں نے آج خوب دعا کی ہے اجمل کے بچوں کی کامیابی کے لیے۔ والدین شاید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن مولانا ہر دعا میں یہاں کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں اپنے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن مولانا کے دل میں درد ہے، آپ لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ شاید کبھی اپنی ترقی کے لیے دعا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، لیکن آپ کے والدین رمضان کے روزے رکھ کر افطار کے وقت میں راتوں میں نہ جانے کتنی دعا کی آپ لوگ کی کامیابی کی، تو اللہ نے وہ دعا سنی۔ سن کر اللہ کا نظام عجیب ہوتا ہے کامیاب کرنے کا، اسی دن کچھ اللہ نہیں دے دیتا ہے آپ کو، اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اللہ ادارے بناتا ہے، اللہ ٹیچرز کو بھیجتا ہے۔ جب دنیا بنائی تو اللہ نے 1,24,000 پروفٹس کو بھیجا، پھر کچھ کتابیں سیلیکٹڈ بھیجے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کالجز اسٹیبلش کرواتا ہے، ایجوکیشن کے لائن پر چلواتا ہے۔ آپ کی والدین کی دعاؤں کی بدولت جو آج آپ لوگ کلاس رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کئی ریہاب میں نوجوان بچے آج بیٹھے ہوئے ڈرگ ایڈکٹ میں۔ آپ لوگ شکریہ ادا کریں، والدین کا جا کر قدموں میں گر جائیں، انہیں شکریہ ادا کریں، ان سے دعا مانگتے رہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیں، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ انجینئر، اعلیٰ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، حتیٰ کہ آپ پرائم منسٹر آف انڈیا بن جائیں، آپ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی بن جائیں جا کر۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو یاد رکھ لیں آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو ایسی اونچائی پہ لے جا کر گرائے گا نا، تو تب آپ کو یاد آئے گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کو آسمانوں سے گرا دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں، لیکن والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ ٹیلنٹ کے ذریعے سے نیٹ میں آل انڈیا میں آپ ٹاپ کر سکتے ہو، انڈیا کے بیسٹ ایمز میں ڈاکٹر بن سکتے ہو، لیکن ایک ایسی کنٹروورسی میں آپ کو پھنسا دے گا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، سوسائڈل تھاٹس آ جائیں گے آپ کو۔ اسی لیے میں التجا کرتا ہوں نوجوانوں سے، والدین کی دعاؤں کے ساتھ آپ لوگ قدم آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ اور میں اور 2 سال بعد پھر انشاءاللہ بارپیٹا آؤں گا تو ہنڈریڈز آف ینگسٹرز کے جسم پر سٹیتھوسکوپ اور ایپرن ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔